یہ دوسرا بنیادی فرق ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے پاس گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، نافرمانی کوئی نہیں، اگر ہوتی تو معمولی نوعیت کی توبہ استغفار ایسی کرتے کہ انسان حیران ہو کے رہ جاتا۔ علامہ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھتے ہیں، راوی کہتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، اندھیرا تھا، تہجد کا وقت تھا، مسجد میں داخل ہوا کہ میرے کانوں میں رونے کی آواز پڑ دی۔ جب میں نے رونے کی آواز سنی، سسکیوں کی آہو بکا کی آواز سنی، میرے دل نے کہا لگتا ہے کہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا نافرمان ہے، کوئی بہت باغی قسم کا انسان ہے جو رات کے اندھیرے میں مسجد کے کونے میں اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے۔ وہ راوی کہتے ہیں میں اس آواز کے پیچھے چلتا گیا، جب میں اس رونے والے شخص کے قریب پہنچا، اس کا چہرہ میرے سامنے نمایاں ہوا تو اللہ کی قسم میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کوئی نافرمان قسم کا انسان نہیں تھا، وہ کوئی باغی قسم کا شخص نہیں تھا، بلکہ حبر العمہ عظیم صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اللہ اکبر۔ ناک اور ماتھا زمین پر رگڑا ہوا، حالت سجدہ میں مٹی میں رگڑ ہوئے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں آہو بکا کر۔ راوی کہتے ہیں میرے دل کے اندر آیا عبداللہ سے کون سا گناہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ، جو رات کے اندھیر اور تاریکی میں آ کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے کان لگا کے دیکھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم امرتنی فاطعت، اللہم امرتنی فاطعت، اللہم امرتنی فاطعت۔ ابن کثیر عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ میں عباس کا بیٹا عبداللہ رات کے اندھیری اور تاریکی میں جب آپ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوتے ہیں، اے اللہ تاریکی کے اندر اندھیرے میں تیرے گھر مسجد کے اندر اپنے ناک ماتھے کو تیرے سامنے رگڑتے ہوئے مٹی میں آلودہ کرتے ہوئے تیرے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں اللہم امرتنی فاطعت، اپنی نگاہوں سے آنسوؤں کو گرا کر اے اللہ تو نے زندگی کے اندر مجھ کو جو حکم دیا میں نے اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ اے اللہ عمر بھر کی اطاعت و فرما برداری کے بعد میں تم سے ایک ہی سوال کرتا ہوں فاغفر لی، اب تو مجھ کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اب تو بخش دینا، فاغفر لی اللہ، اب تو مجھ کو معاف کر دینا۔ ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے، یہاں نیکیاں کر کے توبہ استغفار۔ ویسے شریعت اسلامیہ کا جو مزاج ہے نا، یہاں جو شریعت اسلامیہ نے ہم کو ایک تربیت دی وہ یہ نہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرو۔ بندہ مومن اور متقی تو وہ ہوتا ہے، گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ گناہ کے تصور سے بھی ڈرتا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نیکیاں کرو اور پھر توبہ استغفار کرو۔